محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ کروڑوں کی جائیداد اپنی پاگل بھانجی کے نام کر گیا، جس سے مجھے نفرت تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وکیل کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پر دولت ملے گی اگر تم اس پاگل لڑکی سے نکاح کر دو۔ میں نے سوچا کہ نکاح کر کے جائیداد اپنے نام کروں گا اور اسے طلاق دے دوں گا۔ نکاح کے بعد جب کمرے میں گیا تو 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ پاگل تو میں وکیل کے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ آخر مجھے وکیل صاحب نے بلایا کیوں ہے؟ میں بابا جان کی تدفین کے بعد غم میں نڈھال تھا۔ میں نے ہر رشتہ فی الحال توڑ دیا تھا۔ میں اس وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا، وہ رشتہ کام سے متعلق ہو یا پھر بابا جان کے خاندان سے متعلق۔ میں کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فی الحال خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ان کی اچانک موت نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن اچانک وکیل صاحب کے فون سے میں تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ بابا جان کے نام کئی جائیداد تھی، ہماری کمپنی، گھر، دکانیں، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وکیل صاحب کا ملازم میرے پاس چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ شاہ نواز صاحب ہیں؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر واپس اندر چلا گیا تھا۔ چند لمحے مزید گزر گئے تھے جب دوبارہ وکیل صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہی ملازم نمودار ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اندر آ جائیں، آپ کو وکیل صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل کے پیچھے موجود کرسی پر وہ خاموشی سے بیٹھے ایک فائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں سلام کر کے ان کے سامنے رکھی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، افسوس سے تعزیت کے لیے میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے پہنچ نہیں سکا۔ مجھے آپ کے والد کے انتقال کا بہت افسوس ہے، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں بنا کچھ بھی کہے اس فائل کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ابھی فی الحال میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ موبائل فون بھی بند کر دیا تھا، لیکن اگر آپ کا ملازم نہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں، میرے بھی والد نہیں ہیں۔ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے اس بات سے میں واقف ہوں۔ یہ وقت کتنا دردناک ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ سب آتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، دعا کے 4 لفظ بول دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جس پر گزر رہی ہوتی ہے صرف وہی اس درد کو جان سکتا ہے۔ خیر، میں نے آپ کو آپ کے بابا جان کی وصیت کے لیے بلایا ہے۔ میں آپ کے گھر آنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو دفتر میں بلاؤں اور یہیں پر ہر چیز کے بارے میں سمجھاؤں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور بے اختیار بولا، واقعی بابا جان نے کوئی وصیت بھی بنائی تھی؟ وہ بولے، ان کی کروڑوں کی جائیداد ہے، گھر ہے، دکانیں ہیں، کمپنی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وصیت بنانا ضروری تھا؟ وکیل کی بات سن کر میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ ان کی اکلوتی اولاد صرف میں ہوں۔ ان سب چیزوں پر صرف میرا حق ہے، تو وصیت کس لیے؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے، میں آپ کو وصیت سنانا چاہتا ہوں۔ اب غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یہ بول کر وہ اس فائل کو کھول چکے تھے۔ چند لمحے کے بعد ان کی آواز میرے کان میں گونجنے لگ گئی تھی، میں جانتا ہوں میرے پیارے بیٹے، جب تم یہ وصیت سن رہے ہوگے اس وقت تم ٹوٹ چکے ہوگے، تمہارے پاس سوائے سنبھلنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، زندگی میں میرا واحد سہارا اور میرا خاندان صرف دکھ۔ تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد میں نے تم میں ہی اپنی دنیا تلاش کی۔ میں اپنے جذبات تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہارے ساتھ رہنا مجھے اچھا لگتا تھا، مگر اب بھی میں خوش ہوں۔ میری وصیت ہے، میری دکانیں، میرا گھر اور میری کمپنی میں نے تمہارے نام پر نہیں کی، بلکہ اپنے بھانجی کے نام کی ہے، آیت کے نام۔ میں جانتا ہوں تمہیں سن کر تعجب ہوگا، غصہ بھی آئے گا، دل کرے گا تم اسے ختم کر دو، لیکن اگر تم نے اس کا قتل کر دیا تو یاد رکھنا وہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جائے گی، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی کچھ ملے اور تم آگے کی زندگی پرسکون ہو کر گزارو تو میری اس بھانجی کا خاص خیال رکھنا، اگر ہو سکے تو اس سے شادی کر لینا، پھر سب کچھ تمہارے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تمہارے بابا عبد الغفار احمد۔ وہ وصیت نامہ سنا کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میں کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ میں بس بے یقینی کے عالم میں وکیل کو دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی ہی بابا یہ کر چکے ہیں۔ چند لمحے کے بعد وکیل صاحب کی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی۔ شاہ نواز صاحب، اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وصیت آسان لفظوں میں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ ان کی بات سنتے ہی میں تڑپ کر بولا، مجھے اور کیا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد، بابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی دماغی طور پر پاگل ہے، بے شک اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ میری زندگی کا سودا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ شادی 2 دن کا کھیل نہیں، شادی ایک پوری زندگی کا سوال ہے۔ آپ اپنے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر منتخب کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی زندگی پرسکون رہے، نہ کہ ایسے کے ساتھ جس سے آپ نفرت کرتے ہوں۔ میرا اس لڑکی کا کوئی مقابلہ نہیں، آپ وصیت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ بابا جان نے کوئی نہ کوئی بات ضرور کی ہوگی، آپ کچھ بھول رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے ہانیہ ایک آنکھ نہیں پسند، اور بابا جان اس بات سے واقف تھے۔ میری بات سن کر وکیل صاحب بولے، میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ وصیت تیار کی ہے، اس لیے مجھے سب پتہ ہے، معذرت، لیکن یہی حقیقت ہے اور آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی۔ جب اچانک میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی ان کا خون نہیں ہے، میں ان کا خون ہوں، ان کا اکلوتا وارث۔ ساری زندگی میں نے ان کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ گزاری ہے، ایسے کیسے وہ میرا حق کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ میری بات سن کر وکیل صاحب بولے، نہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں رہے جبھی انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنی بھانجی کے نام کی ہے۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولا، میں صرف اور صرف 6 مہینے کے لیے دوسرے مالک چلا گیا تھا، وہ بھی کمپنی کے کام سے ہی۔ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، میں اس چیز کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولے، جب ایک مرنے والا اپنا وصیت نامہ چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، ساری جائیداد آپ کے کزن کے نام ہو چکی ہے۔ اگر آپ ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں اور اپنی جائیداد اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو مسئلے کا حل صرف کزن سے شادی ہی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وکیل کی بات سن کر میں دھاڑتے ہوئے بولا، تم ایک فضول قسم کے آدمی ہو، تم جیسے انسان سے وصیت بنا کر بابا جان نے سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ میں کسی اور وکیل سے ملاقات کروں گا اور اس بارے میں بات کروں گا۔ تم سمجھتے ہو میں پاگل ہوں؟ جو بتاؤ گے میں وہ سن لوں گا۔ میں ایک پڑھا لکھا بزنس ٹائکون ہوں، میں نے زندگی میں ہر مقام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنی جائیداد میں اتنی آسانی سے جانے دے دوں گا؟ میرے باپ نے یہ سب بہت مشکلوں سے بنایا ہے، میں کسی پاگل کے ہاتھ میں دے کر سب برباد نہیں کرنے دوں گا۔ میں اگر باپ کا نافرمان ہوتا، ان کے لیے کچھ نہ کرتا، تو تب بھی وہ یہ سب کسی اور کے ہاتھ میں دیتے تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن میں نے ہمیشہ ان سے وفا نبھائی ہے، ان کا خیال رکھا ہے،
کبھی ان کے خلاف نہیں گیا۔ تو آخر میں یہ سب کسی اور کو ملے اس چیز کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں وکیل کے دفتر سے نکل کر سیدھا پارکنگ لاٹ میں چلا آیا تھا۔ غصے سے میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ میری زندگی میں اچانک سے ایسا بھونچال آ جائے گا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جاتے ہی اس پاگل کو گھر سے بے دخل کر دوں گا۔ وہ ہوتی ہی کون ہے جو میری جائیداد پر قبضہ جمانے والی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ گاڑی پہنچ میں کھڑی کی تھی اور لمبے لدے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا اس پاگل کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد بابا جان اس کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی چلی گئی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بابا جان نے اس کا خوب علاج کروایا تھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ زمین پر کھلونے بکھیرے بابا جان کی تصویریں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے قدموں کو وہیں روک لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ماموں جان میں آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ کاش آپ زندہ ہوتے میں آپ کو بتاتی آج میری گڑیا کی شادی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ پچھلی بار آپ میرے ساتھ تھے لیکن اس بار میں اکیلی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے رات میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں اب بہت زیادہ بھوکی ہوں لیکن کوئی میری فکر نہیں کر رہا۔ جب آپ زندہ تھے تو سب میری فکر کرتے تھے۔ ماموں جان آپ واپس آ جائیں، میں اللہ میاں سے بات کروں گی۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ جہاں نماز پر بیٹھ کر آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ میں نے رات میں دعا کی تھی وہ آپ کو میرے پاس بھیج دیں اور مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ میری دعا ضرور قبول کریں گے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ کے کہنے پر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب دیکھیں مجھے کھانا ہی نہیں ملتا۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ لمحہ بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر تھم سا گیا تھا۔ اسے ابھی تک کسی نے کھانا نہیں دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں کچن کی طرف چلا آیا اور سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے دھاڑا، ہوش کہاں ہے تمہارا؟ ابھی تک ہانیہ نے کچھ نہیں کھایا ہے، تم نے اسے کھانا کیوں نہیں دیا؟ بابا جان نے تمہیں صرف اسی کے لیے ہی تو گھر میں رکھا تھا نا۔ میری بات سن کر وہ کافی گھبرا گئی اور پھر سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں گئی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ان کو بھوک نہیں۔ جب اچانک میں اس ملازمہ کی طرف بڑھا تھا اور ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جھوٹ بول رہی ہو تم رات سے اس کے پاس نہیں گئی۔ وہ رات سے بھوکی ہے اور دن کے 3 بج رہے ہیں۔ تم میں احساس ہے اس کا؟ کس بات کی تنخواہ تم ہم سے لیتی ہو؟ وہ سر جھکائے بولی، صاحب معذرت چاہتی ہوں، دراصل سب کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے میں ان کے لیے کھانا لے کر نہیں گئی۔ مجھے یہ نوکری نہیں گنوانی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان کا خیال رکھتی تو آپ غصے میں مجھے نوکری سے نکال دیتے۔ میں ابھی فوراً ان کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں۔ میں نے اچانک ہی اس کا بازو سختی سے تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بے شک میں اسے شدید نفرت کرتا ہوں اور اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن جو تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں اسے نبھانا ہوگا۔ اگر تم اپنی ڈیوٹی سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی تو یاد رکھنا میں تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دوں گا۔ جو کام تم سب کے ذمے ہیں وہ سب کام تمہیں ویسے ہی نبھانا ہوگا۔ میرا باپ ضرور مرا ہے لیکن اس کے اصول نہیں مرے، سمجھ آئی؟ فوراً سے کھانا لے کر میں اس کے کمرے میں پہنچو۔ میرا بلند لہجہ سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور جلدی جلدی کام میں لگ گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی
اور خاموشی سے جا کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا، حالانکہ مجھے اس لڑکی سے واقعی شدید نفرت تھی۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ واپس آ جائیں۔ میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ معصوم بھی تھی۔ چند لمحے بعد مجھے وہی ملازمہ کھانے کی ٹرے لیے جاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ مجھے بھی اچانک بھوک محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، لاؤ یہ ٹرے مجھے دو اور تم میرے لیے بھی کھانا لے کر آؤ، اسی کے کمرے میں لے آنا۔ یہ کہہ کر میں سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ وہیں فرش پر بابا جان کی تصویر کو سینے سے لگائے لیٹ چکی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ یکدم سہم کر اٹھی تھی۔ اس کا ڈرنا فطری تھا، کیونکہ میں جب بھی اس سے ملتا تھا ہمیشہ یا تو اسے ڈانٹ دیتا تھا یا پھر آنکھوں سے گھورتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے سامنے کم ہی آنا پسند کرتی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پھیلائے ہوئے کھلونوں کو ایک طرف کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے زیادہ چونچلے اٹھانے نہیں آتے، تم بھوکی ہو اس لیے کھانا لے کر آیا ہوں، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ میری نظریں اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر تھی، جبکہ وہ سر جھکا کر بولی، مجھے کھانا سکینہ آنٹی کھلاتی ہے، مجھے خود کھانا نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی اور سخت لہجے میں بولا، اتنی بڑی ہو گئی ہو اور کھانا بھی نہیں آتا، اتنی عقل نہیں ہے تم میں؟ میرے باپ کو کیسے بیوقوف بنانا تھا یہ بخوبی آتا ہے تمہیں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سر جھکائے بولی، ایسی بات نہیں ہے، میں بہت اچھی ہوں، آپ پلیز مجھے مت ڈانٹیں، مجھے پتہ نہیں چل رہا آپ مجھے کیا بول رہے ہیں، آج میری گڑیا کی شادی بھی ہے اور آپ۔ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک میں نے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مجھے آواز نہیں چاہیے، میں تمہاری یہ بے تکی باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، جو تمہیں سمجھاؤں اس کو سمجھو اور اسی پر عمل کرو، پہلے کھانا کھاؤ۔ میرے آنکھوں کے اشارے پر اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کر کے اس نے ٹرے کو اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ بڑی مشکلوں سے سنبھالا ہی تھا کہ اسی پل سکینہ آنٹی یعنی اس کا خیال رکھنے والی خاتون اندر آ گئی تھی اور اس نے میرا کھانا میرے سامنے رکھا تھا اور سکینہ کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگ گئی تھی۔ جب اچانک میں دھاڑ کر بولا، تم نے مجھ سے اجازت لی ہے اس کے قریب بیٹھنے کی؟ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت سے کہ اس کے پاس بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جو خاتون مجھے اپنا آپ اچھا دکھائی دینے کے لیے اس معصوم کے ساتھ برا کر سکتی تھی، اسے کھانا نہیں دے سکتی تھی، اس سے میں کیا ہی توقع کرتا۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، جی صاحب آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے نوالا وہیں چھوڑ دیا تھا جب اچانک میں سخت لہجے میں بولا، جاؤ یہاں سے، وہ خود کھا لے گی۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے ایک نظر دیکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولی، انہیں کھانا کھانا نہیں آتا، اپنے کپڑے خراب کر لیں گی۔ اور ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک میں دھاڑ کر بولا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرا سخت لہجہ سن کر وہ عورت خاتون خاموشی سے چلی گئی۔ جب ہانیہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں خود نہیں کھا سکتی، مجھے کھانا نہیں آتا، سکینہ آنٹی کو مجھے کھلانے دے پلیز، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بولا، میں ہوں نا، میں کھلا دوں گا، مارو مت۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے لیے نوالا بنایا تھا اور اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، جبکہ وہ ڈرتے ڈرتے لقمہ منہ میں لے گئی تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے اس کو پورا کھانا کھلا دیا تھا اور پھر اس کی دوائیاں دیکھنے لگا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، دوائی
ابھی نہیں لینی، رات میں لینی ہوتی ہے، سوتے وقت آپ کو نہیں پتا؟ میں نے ان دوائیوں کا پرچہ نکالا تھا تو ان میں واضح طور پر رات ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اتنی بھی پاگل نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، چلو اب جاؤ اور بستر پر سو جاؤ، دوپہر کے وقت نیند پوری کی جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، لیکن اگر میں سو گئی تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، آج میری گڑیا کی شادی ہے، آپ میرے ساتھ اس شادی کو انجوائے کریں، آپ کو اچھا لگے گا۔ مجھے سکینہ آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ ماموں کے انتقال پر بہت زیادہ روئے ہیں، مگر آپ پریشان نہ ہو، میں نے اللہ میاں سے بات چیت کی ہے، وہ ماموں کو جلد ہمارے پاس واپس بھیج دیں گے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں، یہ شادی، یہ فضول چیزیں تم خود سنبھالو۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا تو اچانک ہی وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور میرا بازو تھام کر بولی، آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، جس طرح آپ نے مجھے کھلایا ہے کیا میں آپ کو کھلاؤں؟ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم تھم سے گئے تھے۔ وکیل صاحب نے کہا تھا اگر میں اس سے شادی کر لوں تو پراپرٹی مجھے واپس مل سکتی ہے، مگر میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ اگر میں اس لڑکی کے قریب ہو گیا اور اسے اپنا عادی بنا دیا تو یہ بآسانی میری جائیداد مجھے واپس کر سکتی ہے اور اپنی جائیداد لے کر میں اسے اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں یہ سوچ کر تھم گیا تھا اور اس کے ساتھ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بامشکل نوالہ بنا کر میرے ہونٹوں کے پاس لے آئی تھی۔ میں نے خاموشی سے منہ کھول دیا تھا۔ لقمہ جیسے ہی میرے منہ میں گیا، نہ جانے کیوں یہ کھانا مجھے مزید اچھا لگا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا تھا۔ آدھا کھانا وہ گرا رہی تھی، آدھا کھانا وہ کھلا رہی تھی، لیکن میں نے اس کو روکا نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا اچھا کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میری ماں نے کبھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ حالانکہ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے ان سے کئی بار یہ فرمائش کی تھی کہ اماں مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، مگر وہ وقت آیا ہی نہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کئی بار بابا جان نے خواہش کی تھی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ان سے شرم آتی تھی۔ میں بڑا بھی ہو چکا تھا، اس لیے میں خود ہی پرہیز کرتا تھا اور صاف انکار کر دیتا تھا۔ مگر آج مجھے افسوس ہوتا تھا کہ کاش میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرتا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ارمان تھے، انہیں پورا کرتا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو پھسلا تھا جب اچانک اس نے اپنی ٹھنڈی ہتھیلی سے میرے آنسو صاف کیا تھا اور اچانک اوپر ہو کر اس نے میرے ماتھے پر ہلکا سا پیار کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ روئے مت، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ میاں سے بات چیت کر لی ہے، ماموں واپس آ جائیں گے، میں ہوں نا آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ میں آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ اتنا غصہ کرتے ہیں کہ میں ڈر گئی تھی، مگر اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گی، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا تھا، میں آپ کے لیے روز دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو ہر وہ خوشی دے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانے کی ٹرے آگے کیے خاموشی سے کمرے سے باہر کو آ گیا تھا۔ میرا اب وہاں بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی مانند گونج رہی تھی۔ باہر آ کر میں سیدھا گارڈن میں آ گیا تھا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ بابا جان نے ساری جائیداد اس پاگل کے نام کر دی تھی اور مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میرے پاس بچا کیا تھا؟ پہلے ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، پھر باپ چلا گیا، اور میں جو تھوڑا بہت مطمئن تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، تھوڑی جائیداد ہے، میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں،
وہ بھی ایک پاگل کے حوالے کر دی گئی، اور جائیداد ملے گی کب؟ جب وہ پاگل میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ یہ سوچ کر میں نے ہنکار بھرا تھا اور اپنے لبوں سے سگریٹ سلگائی تھی۔ ابھی میں فضا میں اپنا دھواں تحلیل کرتا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہانیہ بنا دوپٹے اور چپل کے میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ بالغ 19 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی۔ پاگل پن کی وجہ سے بچی لگتی تھی، لیکن حقیقتاً وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے قریب آ کر اپنی ایڑیاں اونچی کی تھی اور میرے لبوں سے سگریٹ نکال کر دور پھینک ڈالی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ معصومیت سے منہ بنا کر بولی تھی، بابو کہتے تھے یہ پینا غلط ہے۔ ایک دفعہ میں نے آپ کو دیکھ کر ان سے فرمائش کی تھی کہ میں بھی یہ پینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی شخص یہ پیتا ہے اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس دن انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا بھی تھا اور ناراض بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ ایک دن وہ آپ کی یہ عادت بھی چھڑوا دیں گے، لیکن وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ مگر آپ دیکھ کر رہے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر لی ہے، لیکن آپ یہ مت پیے۔ وہ اوپر تارا بن چکے ہیں، تارا بن کر آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا بیٹا اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ کافی خفا ہو جائیں گے۔ اس کی حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا تھا، مگر اس کی باتیں سن کر میرا غصہ اسی پل تھم گیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد کمرے سے باہر نکلو تو اپنا اسکارف گلے میں ڈالو گی اور پاؤں میں چپل بھی پہنو گی۔ ابھی فی الحال کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، نہیں، مجھے باہر گھومنے پھرنے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے سارے دن ہو گئے ہیں میں اکیلی کمرے میں بور ہو جاتی ہوں۔ مامو جان کہتے تھے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں ان کے بیٹے سے کرنا، یعنی آپ سے۔ آپ مجھے میرے پارک لے چلیں، میں تھوڑا بہت کھیلنا کودنا چاہتی ہوں، میرے سارے دوست بھی آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے شدید اچانک غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سختی سے اس کا بازو تھاما تھا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، بہت ہو گیا تماشا اور بہت برداشت کر لیا ہے میں نے، چلو اندر۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے گھسیٹتا ہوا اس کے کمرے کے پاس لے آیا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو تم میری اجازت کے بغیر اپنے کمرے سے باہر آئی، تمہاری ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ دوست بناؤ گی؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، خود کا تو ہوش ہی نہیں، دوست بنائے گی یہ کہتے ہی میں نے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ وہ رونے لگ گئی تھی، دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ لیکن میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا، اس لیے مجھے ہوش بھی نہیں تھا۔ میں غصے میں دندناتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پورا دن میں نے کمرے میں ہی گزار دیا تھا۔ مجھے رات کے وقت احساس ہوا تھا کہ وہ بھوکی ہوگی، اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ اس طرح کے لوگوں کو تو بھوک بہت لگتی ہے، وہ بند ہو کر سکون نہیں پاتے۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے کمرے کے پاس آ گیا تھا۔ سکینہ کو آواز دے کر کھانا لانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ کمرہ کھولا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ واقعی ہی ٹھیک حالت میں نہیں تھی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا اور وہ اپنے کھلونوں کے درمیان گہری نیند سو رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں نے اپنی نظریں اس کے وجود سے چرائی تھی اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے جو اس بات کی نشاندہی تھے کہ میرے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ روئی ہے۔ مجھے اپنے کیے پر اچانک ہی پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہانیہ جاگو، میں کھانا لایا ہوں، کچھ کھا پی لو، اس کے بعد سو جانا۔
جب اچانک وہ کروٹ بدل گئی تھی، یعنی وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ ناٹک کر رہی تھی۔ میں گہرا مسکرا دیا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں نے بامشکل اس کو بٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ وہ اچانک ہچکیوں سے روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے کبھی بھی ماموں نے اس طرح سے کمرے میں بند نہیں کیا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب کوئی مجھے مارتا ہے، سختی کرتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں بولا، اچھا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دو، پلیز آنسو صاف کرو اپنے۔ اس نے فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر لیے تھے جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سکینہ کھانے کی ٹرے لیے چلی آئی تھی۔ کھانا میرے آگے رکھتے ہوئے بولی، صاحب ان کی دوائیاں دے دوں؟ مجھے پتہ ہے کہ کون سی یہ اس وقت کھاتی ہیں۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا۔ چند لمحے کے بعد اس نے میرے سامنے دوائیاں رکھ دی تھی، جبکہ وہ منہ بنا کر بولی، مجھے یہ دوا نہیں چاہیے، یہ بہت کڑوی ہوتی ہے۔ جبکہ میں پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دوا نہیں کھاؤ گی تو طبیعت کیسے ٹھیک رہے گی؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں نے سکینہ کو کمرہ صاف کرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں اب دھیرے دھیرے کھانا کھلانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے بند کر دیا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، مجھے بہت دکھ تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی بھی ماموں نے اس طرح سے بند نہیں کیا۔ ایک دفعہ ان کو غصہ آیا تھا کیونکہ میں نے ایک ملازم کا سر پھاڑ دیا تھا، تب انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی تھی، میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بند نہیں کیا تھا۔ ماموں کتنے اچھے تھے، کاش وہ واپس آ جاتے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یاد بھی نہیں میری امی اور میرے بابا جان کیسے تھے، لیکن ماموں، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی جب اچانک وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ میں گھبرا گیا تھا اور اس کے قریب ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا کر دھیرے دھیرے خاموش کروانے لگا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر آج پہلی بار پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جتنا برا میں ہانیہ کو سمجھتا تھا وہ اتنی بری نہیں تھی، وہ تو بیمار تھی اور ایک بہت ہی معصوم بچی۔ میں نے خاموشی سے اسے پورا کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ دوائیاں لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر ہی دوا دے دی تھی۔ اس دوران سکینہ پورا کمرہ صاف کر چکی تھی، مگر اس کی چبھتی ہوئی نظریں مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ وہ جوان ہو چکی تھی، اور میں بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا بلکہ ایک بھرپور مرد تھا۔ مجھے فی الحال میری جائیداد سے غرض تھی، شاید اس لیے میں اس کے قریب تھا، یا پھر کوئی احساس میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے اس کو اٹھایا تھا اور بستر پر لٹا کر بولا، اب تم سو جاؤ، پوری رات سکینہ تمہارے ساتھ رہے گی، کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف ہو تو تم اس کو بتا دینا۔ اگر تمہاری یہ بات نہ سنے تو تم صبح مجھ سے شکایت کر سکتی ہو۔ جبکہ سکینہ بولی، جی جی صاحب جی، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جبکہ وہ بولی، نہیں مجھے ان کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ سونا ہے، آپ میرے کمرے میں ٹھہر جائیں نا۔ جبکہ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم دونوں کا ایک ساتھ سونا اچھی بات نہیں ہے، ہم دونوں کے درمیان ابھی رشتہ نہیں ہے، جب رشتہ بن جائے گا تو ساتھ بھی سوئیں گے، لیکن ابھی تم اس کے ساتھ رہو۔ مگر وہ احتجاج کر کے بولی، ہم دونوں کا رشتہ سب سے گہرا ہے، آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ زندگی میں ہانیہ مجھے کسی سے شدید محبت ہے تو وہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور پھر تم، انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ہانیہ تم اول ہو،
حالانکہ میں ان سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، ان سے شکایتیں کرتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے، آپ ان کی اولاد تھے نا، اس لیے میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ کیونکہ میرے ماموں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، پلیز آپ رک جائیں۔ مگر مجھ سے اب وہاں کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی باتوں نے میرا پورا وجود جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو جھپک اندر ہی کہیں دھکیل دیا تھا اور بنا کچھ بھی کہے باہر آ گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی رات کے 8 ہی بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر میں سیدھا پورش کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی نکال کر میں نے اپنے قدم وکیل صاحب کے دفتر کی طرف بڑھا دیے تھے، مگر ساتھ ہی میں نے ان کو فون بھی کر دیا تھا تاکہ پتہ چل سکے وہ ابھی وہاں پر موجود ہیں یا نکل چکے ہیں۔ مگر انہوں نے وہاں پہنچنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کی چھٹی 6 بجے ہی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے ان سے ملنا تھا، اس لیے میں سیدھا ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کے گھر جا پہنچا تھا تو سامنے ہی مجھے وہ کھڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں ان کے گھر کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ سیدھا میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ میں انہیں لیے ایک ریسٹورنٹ چلا گیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چند لمحے کے بعد بولے، کیا ہوا ہے؟ اتنی جلد بازی میں مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں ہانیہ سے شادی کر لیتا ہوں تو کیا مجھے میری جائیداد مل جائے گی؟ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور وہ بولا، وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ جائیداد تمہیں ہی ملنی ہے، لیکن تمہارے باپ کی وصیت کے مطابق۔ انہوں نے یہ وصیت میں یہ بات بھی مینشن کی ہے کہ اگر تم ہانیہ سے شادی کر لیتے ہو تو جائیداد تمہارے نام کنورٹ ہو جائے گی، لیکن ہاں اگر تم ہانیہ سے شادی نہیں کرتے، اس کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیتے ہو، تو یہ ساری پراپرٹی چیریٹی میں چلی جائے گی۔ اب تم پر ہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں اور پھر 2-4 مہینے بعد اسے چھوڑ دوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، ہاں تم یہ کر سکتے ہو، اس کا علاج کروانے کے لیے تم کسی بھی ہسپتال میں اسے منتقل کر سکتے ہو اور پھر تم دوسری شادی کر کے اپنی ایک نئی زندگی گزار سکتے ہو۔ اس لڑکی سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، لیکن تم اسے طلاق نہیں دے سکتے، وہ تمہارے نکاح میں ہی رہے گی۔ میرے پاس یہ ایک بہترین آپشن تھا۔ یہ تو طے تھا کہ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ لڑکی اپنی عادتوں سے اور اپنی باتوں سے نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی پنجے گاڑ چکی تھی، لیکن ساری زندگی بھی میں ایک پاگل کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسی پر ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ میں شادی کروں گا، اپنی جائیداد اپنے ہاتھ میں کروں گا اور پھر اسے اپنی زندگی سے دور کر دوں گا اور اپنی زندگی میں ایک نیا ہمسفر شامل کر لوں گا۔ میرے پاس اتنی جائیداد تھی کہ کوئی بھی لڑکی میرے لیے یہ دکھ برداشت کر سکتی تھی۔ اگلے دن ہی میں نے نکاح کا انتظام کر لیا تھا اور بہت ہی سادگی سے اسے سمجھا دیا تھا کہ آج ہماری شادی ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شادی کا سن کر اتنا خوش ہوگی۔ خوشی سے ناچتی ہوئی وہ میرے گلے لگ گئی تھی، جبکہ میں ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے ہوا تھا اور اسے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا، دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں تھی اور میں نے سنا تھا کہ جو لڑکیاں دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتی وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ معصوم تھی اور میں اس کی معصومیت چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی آپ کے لیے بہت ہی مختلف ہے۔ آپ جیسا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہوتی۔
میں جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ بالکل دلہنوں کی طرح گھونگھٹ گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی ملازمہ نے اس کو ایسے بٹھا دیا ہو۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا تھا، ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھیمی آواز میں بولی، سلام نہیں کریں گے مجھے؟ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹکا تھا، ٹون اس کی بالکل ہی مختلف تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے سلام کیا تو وہ سنجیدگی سے بولی، وعلیکم السلام۔ اب میرا گھونگھٹ اٹھائیں اور مجھے منہ دکھائی دے۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے اس کا گھونگھٹ اٹھا چکا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ لمحے بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں پاگل نہیں ہوں، میرا دماغی توازن ٹھیک ہو چکا ہے۔ ماموں جان کے انتقال کے بعد مجھے گہرا صدمہ لگا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم پاگل یا تو کسی گہرے صدمے سے بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں، زندہ لاش بن جاتے ہیں، یا پھر ہمارے دماغی توازن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے جب آپ یہاں پر نہیں تھے، میرا علاج انہوں نے ایک ماہر اسپیشلسٹ سے کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں ایک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن پہلے جیسی بھی نہیں رہی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات چیت کر رہی تھی، جبکہ میں بالکل حیران تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی کہ میں جانتی ہوں آپ نے یہ سب کچھ اپنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی جائیداد آپ کو واپس لوٹا دینا چاہتی ہوں۔ میں اس جائیداد پر کوئی بھی حق نہیں رکھتی۔ آپ نے جتنا اس کمپنی کو سنبھالنے میں اپنا آپ لگا دیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ آپ کے لیے ہی ماموں جان ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ان کو میری بھی فکر تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مجھ سے زیادہ نہ آپ کو کوئی پیار کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا خیال رکھ سکتا ہے، کیونکہ میں ماموں سے جڑی ہر چیز سے پیار کرتی ہوں اور آپ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فی الحال میں خاموش ہو کر واش روم جانا چاہتا تھا۔ جب وہ بولی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، تو کیا آپ مجھے بیوی ہونے کا درجہ نہیں دیں گے؟ چند لمحے میں بالکل خاموش رہا تھا، مگر پھر جب ایک عورت اپنی طرف سے قدم بڑھائے تو ایک مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی قربت کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ اس لیے میں اس کے قریب ہو گیا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کب وابستگی بڑھی، ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے لیے کب محبت آئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے زیادہ عزیز ہو گئے تھے کہ اگر ایک کو ذرا سی کھانسی بھی ہو جاتی تھی تو دوسرا تڑپ جاتا تھا۔ وہ دماغی طور پر مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، مگر پہلے جیسی بھی نہیں رہی تھی۔ میں اس کا علاج ایک ماہر اسپیشلسٹ سے کروا رہا ہوں۔ انہوں نے آس امید دلائی ہے کہ یہ سمٹمز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے، مگر میں نے خود سے عہد کر لیا ہے کہ اگر یہ سمٹمز ختم نہ بھی ہوئے تب بھی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ میری اولاد کو جنم دینے والی ہے، اس لیے میں اب اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔ میرے باپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ بے شک ایک پاگل لڑکی میرے لیے منتخب کی تھی، لیکن ایک ایسی لڑکی میرے لیے منتخب کی تھی جو مجھ سے پیار کرتی تھی، میرے پیسوں سے نہیں۔ ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، ہاں، لیکن ان کے رویے کبھی کبھی اولاد کی ذہنی طبیعت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں کہ جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا
بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔